زوال آیا، نہ ان کی رفعتوں پہ زوال آیا، نہ ان کی عزت پہ زوال آیا. نہیں یارو، جو دن گزرتا ہے یہ میلاد کی محفلیں اور سجتی ہیں. ہر آنے والے دن میں جلوس نئے انداز میں نکلتا ہے، ہر آنے والی گھڑی میں نئے انداز میں ذکر ہوتا ہے. کبھی اسٹیشن روڈ میں محفل نہیں سجتی تھی، مسجدوں میں سجتی تھی. تو جس کی تعریف کا احاطہ نہ ہو سکے، تعریف کے بعد جس کی تعریف ہوتی رہے. ایک زمانہ آئے وہ ذات محمد کی تعریف کرنا شروع کرے، تعریف کرتا رہے، تعریف کرتا رہے، تعریف کرتا رہے. تعریف کرتے کرتے وہ زمانہ ہی ختم ہو جائے، وہ قوم ہی ختم ہو جائے، پھر نئے لوگ پیدا ہو جائیں. زمانہ قوم ختم ہو جائے لیکن ذات محمد کی تعریف ختم نہ ہو، اسے کہتے ہیں محمد رسول اللہ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پھر نیا زمانہ پیدا ہو، نئی نسل، نئی قوم پیدا ہو. وہ ذات محمد کی تعریف کرتے 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 بچپن گزرا، نوجوانی گزری، جوانی آ گئی، بڑھاپا آ گیا. یارو وہ ختم ہو گئے لیکن تعریف محمد مکمل نہ ہو سکی. وہ ذات محمد رسول اللہ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. زمانہ گزرتا جائے گا، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا وقت پچھلے سے بہتر آئے گا. یارو یوں پھر زمانے آتے رہیں، لوگ آتے رہیں، حبیب کی تعریف کرتے رہیں، زمانے ختم ہوتے رہیں لیکن ذات محمد کی تعریف مکمل نہ ہو. اس ذات کو ذات محمد کہتے ہیں. اور یہی اللہ کے قرآن کی اس آیت مبارکہ کی اصل تفسیر ہے کہ آنے والا زمانہ بہتر ہوگا. پہلے لوگ کم، آبادیاں کم، وسائل کم. کبھی بغیر مائک کے میلاد پڑھتے تھے، پھر مائک آ گئے، پھر مائک پڑھتے پڑھتے یہ ایکو ساؤنڈ آ گیا. تو یارو بس زمانہ گزر رہا ہے، میرے حبیب کی تعریف ہو رہی ہے، میرے محبوب کی عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں. اور ہر آنے والے دن کے اندر ان عظمتوں کو اور چار چاند لگ رہے ہیں. تو یہی مقام تمہارے لیے مکینوں کا، تمہارے لیے زمینوں زمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، استاد رکھ اللہ حضرت علامہ مولانا قاری غلام سرور امینی نقشبندی صاحب، صدر جمعیت العلماء پاکستان ضلع حیدرآباد تشریف لائے. انجمن غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے میں اپنی جانب سے بھی حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، عقب نے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے جس کی تعریف کے بعد تعریف ہوتی رہے، تعریف کیا گیا جس کی تعریف کا احاطہ نہ ہو سکے. تو یارو ہم ہی تو نہیں ہیں صرف کریم آقا کی تعریف کرنے والے. مشرق و مغرب کو دیکھیں، شمال و جنوب کو دیکھو،
اس ساری زمین کو دیکھو، جدھر بھی نگاہ اٹھائیں گے عشق مصطفیٰ میں غلاموں کے دل دھڑکتے نظر آئیں گے۔ ہاں یارو، اولین محبت رسول عشق مصطفیٰ میں سرشار نظر آئے، آج بھی یہی عالم ہے، اور صبح قیامت تک ذات مصطفیٰ پہ لوگ فدا ہوتے نظر آئیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اس سے بھی پتے کی بات فرمائی، یہ تو عالم دنیا کا معاملہ ہے، فرمایا فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان کریمی دکھائی جانے والی ہے۔ یارو، یہ اس فرش خاکی کا معاملہ، آسمانوں کو دیکھیں، وہاں بھی نبی کی غلامی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، جنت کو دیکھیں، جنت میں رہنے والے بھی حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں مبتلا ہیں۔ ہاں یارو، عرش پہ رہنے والے، سدرہ کا مقی پہ رہنے والا بھی محبوب کے طلبوں کو چونتا ہوا نظر آتا ہے۔ یارو، یہ باتیں تو مخلوق کی ہیں، چھوڑے مخلوق کو، خالق کو دیکھیں، وہ بھی یار کی نعتیں پڑھتا ہوا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح حق ہے محبوب سے محبت کرنے کا، اس طرح محبت کرنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہر گزرتے وقت، گزرتے دن کے ساتھ محبوب کی عظمتیں بڑھ رہی ہیں، کیوں نہ بڑھیں، کہ جس کی عظمتوں کو بڑھانے کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ جس کے ذکر کو خدا بلند کرے، جس کے زمانے کو خدا باقی رکھے، جس کی تعریف خدا قرآن میں کرے، رب العالمین ایسے محبوب کا تذکرہ یارو کبھی کم نہ ہوگا، کبھی کم نہ ہوگا، کبھی کم نہ ہوگا۔ آپ کی اور میرے کچھ کرنے سے کچھ ہوگا بھی نہیں، آپ کے اور میرے کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ شاید کسی کے دل میں خیال ہے کہ ہم نے میلاد سجایا، اتنے لوگ جمع کیے، اتنی خیراتیں کی، اتنا بڑا جلوس تھا، تو شاید اس سے محبوب کی عظمتیں بلند ہوں گی۔ نہیں یارو، جس کی عظمت کو خود خدا بلند کر رہا ہے، تیرے میرے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر ساری دنیا بھی محبوب کو محبوب نہ کہے تو رب محبوب کہہ رہا ہے۔ بس ہمارے لیے احساس کی بات ہے کہ آقا سج گئے تیری محفل کو سجانے والے، آقا سج گئے تیری محفل کو سجانے والے، میرے آقا کا میلاد منانے والے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کہ یہ محفل سجتی رہے، انجمن غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ذمہ داران ہیں، اراکین ہیں، جو اس کے سرپرست ہیں، اللہ سب کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ استاد علماء حضرت علامہ قاری اعظم نقشبندی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر پر قائم و دائم رکھے۔ آپ نے انتظام کیا، حضرت صاحب تشریف ماشاءاللہ۔ یہ تھے پیر طریقت رہبر شریعت قاری ارشد رحمانی صاحب، جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، اس محفل کے روح رواں۔ اس محفل پاک کے روح رواں، اس محفل کے سنگار ہمارے درمیان تشریف ہیں۔ ابھی بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں استاد علماء حافظ و قاری نیاز احمد نقشبندی صاحب کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ وہ اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہم سب کی دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت صاحب کا استقبال زوردار نعروں سے کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ تمام احباب سے گزارش ہے تھوڑا قریب تشریف لائیں تاکہ سننے اور سمجھنے میں آسان۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
عليه وعلى آله وأصحابه وعترته وصلحاء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت سے مل کر پڑھ جی: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و اولاد سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو توق محمد کی غلامی کا. محمد کی محبت دین حق شرط اول ہے،
اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی ان کی رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ قوت عشق سے تو ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں تو اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد پیر طریقت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارشد رحمانی صاحب زید شرفہ انجمن غلامان مصطفیٰ انجمن غلامان رسول کے سرپرست اور اس محفل کے بھی روح رواں حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق صاحب سیفی نقشبندی زید شرفہ، میرے دوستوں، بزرگوں، علماء کرام، قراء حضرات، ثناءخوان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی یہ شرف بخشا کہ میں بھی اس پیاری محفل میں حاضر ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، میرا آنا، علماء کا سنانا سننا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے جس دوست بھائی نے، بزرگ نے اس پروگرام کی انتظامیہ کے ساتھ کسی طرح بھی تعاون کیا اس محفل کے سجانے کے اندر، دامیں دل میں سخنے، دعا ہے کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ جو بڑی مشہور ہے، عام طور پر عاشقان رسول کو اس آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ کا اگر ترجمہ یاد نہ ہو تو جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو عاشقان رسول اس کا مطلب ضرور سمجھ جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے نبی، کل کائنات کے نبی، رسولوں کے امام، نبیوں کے امام، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر بھی فرمایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی آیت میں شانیں بھی بیان فرمائی، اور پھر وہ رحیم آقا، بیٹا اچھی بات نہیں، رحیم آقا، رؤوف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے ساتھ کتنا پیار ہے، اللہ نے اس پیارے محبوب کے اس پیار کا بھی ذکر فرمایا۔ بس اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد صحابہ کرام نے نہیں منایا، فلاں نے نہیں منایا۔ ان سے پوچھئے ذرا ٹھنڈے دل سے، کیا صحابہ کرام قرآن کی ان آیات کو نہیں پڑھتے تھے جس میں محبوب کے آنے کا ذکر ہے؟ ابھی بھی اگر کسی کے دل میں شک ہو تو ذرا پڑھنے کا آخر مقصد کیا ہے؟
باتیں آپ ذہن نشین رکھیے. میلاد اللہ کا نہیں، کبھی اللہ کے میلاد کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ میلاد سے پاک ہے. وہ میلاد سے کیا ہے؟ جن کو نظر آتا ہے نا میلاد کرنا شرک ہے، پہلے ان سے پوچھئے صحیح رب کا میلاد ہے کہاں؟ اللہ کا میلاد بولو. میلاد کا معنی ہے جس کی پیدائش کا ذکر کیا جائے. میرے رب کی شان جی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا محبوب اپنی زبان اقدس سے اعلان کر دو. کیا اعلان کرو؟ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد. وہ اکیلا ہے، کوئی اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں، وہ سب چیزوں سے بے نیاز ہے. اور اس کی شان یہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی پیدائش ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. بس یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہم اللہ کا میلاد صرف کرتے ہی نہیں، ہم مانتے بھی نہیں. میلاد کرنا تو درکنار، ہم اللہ کا میلاد مناتے. بولو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ کا میلاد ہے نہیں، اور جس کا میلاد ہے وہ اسے حبیب خدا کہتے ہیں. اب ہم میلاد کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھانے کے لیے، اللہ اکبر، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کے لیے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو کبھی اللہ اکبر نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا اللہ اکبر بیٹا اور بیٹی ہے. وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. اللہ اکبر، میرے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ہے اللہ اکبر جن کے دادا جان کا نام عبد المطلب ہے، جن کے ابا جان کا نام حضرت عبداللہ ہے، جن کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمینہ ہے. اللہ اکبر، ان کی پیدائش کا دن بھی پیر کا دن. اللہ اکبر، ان کی پیدائش کا شہر مکہ شریف. اللہ اکبر، جب اتنا فرق ہے تو کیسے تم کہہ سکتے ہو تم اللہ سے ملا دیتے ہو؟ ہم تو میلاد اس لیے کرتے ہیں تاکہ عقیدہ توحید کیا ہو جائے؟ پکا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ جو توحید کو اللہ اکبر بنیاد بنا کر ہمیں مشرک کے ہونے کے تانے دیتے ہیں، وہ اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں. میلاد تم نہ بناؤ، مشرک ہمیں کہو. اسی لیے ہم کبھی نہیں کہتے اللہ آیا اللہ گیا. کبھی کہتے ہیں؟ اگر کوئی اس طرح سمجھے تو پھر ایمان والا ہے نہیں. وہ ازل سے ہے، رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا. جس کی ابتدا اور انتہا ہو وہ اللہ وحدہ لا شریک نہیں. جس کی ابتدا بھی ہے، جس کی انتہا بھی ہے، اسی کا میلاد. عقیدہ توحید مضبوط کرنے کے لیے ہم سرکار کا ہر سال میلاد مناتے ہیں. بتاتے ہیں قوم کو یہ کیوں؟
اس لیے کہ دیکھیے نا قرآن شریف پڑھے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اور نبیوں کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. چند معجزات لائے اللہ نے ان کو چند معجزات دی. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مردوں کو زندہ کر لینا، مٹی کے پرندے بنانا، پھونکا مارنا اڑ جانا ان کا، بہادرزاد اندھا آ جائے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیں بینائی آ جائے. یہ کمالات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. یہاں تک کہ امتی اگر اپنے گھر کے اندر کچھ کھا کر آئیں یا ذخیرہ کر کے چھپا کر آئیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئیں تو وہ بتا دیا کرتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں، آپ اندازہ لگائیں یہ کمالات، یہ معجزات دیکھ کر ان کی امت کیا ہو گئی؟ ان کو ابن اللہ کہہ دیا، معاذ گمراہ ہو شرک کرنے لگ گئے. میرا محبوب تو چند معجزات نہیں لے کر آیا، بلکہ میرے محبوب کو تو اللہ نے یہ شان بخشی، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادہ رند تو تنہا داری. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات، جو معجزات عطا فرمائے، محبوب ان کو تو الگ الگ ایک ایک، دو دو، چار چار، پانچ پانچ، 10 10 اور 9 معجزات عطا فرمائے. میرے محبوب تیری شان کی ہے آنچ خوباں ہمادہ تو تنہا داری. محبوب وہ جتنے کمالات سارے نبیوں کے اندر جمع تھے، اللہ نے اس سے بڑھ کر تیری ذات کے اندر رکھ دیے. جب اتنے کمالات میرے محبوب کے دیکھے جائیں گے تو شاید کسی کو اللہ اکبر ایسا خیال آ جائے. تو اس لیے ہم ہر سال نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو، نبی کا اللہ اکبر محبت قدم بھرنے والوں کو، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھ لو، سارے نبیوں سے بڑھ کر کمالات بھی ہمارے آقا کے ہیں. اللہ اکبر، سارے نبیوں سے بڑھ کر شانیں بھی زیادہ ہمارے نبی کی ہے. اللہ اکبر، ہمارے نبی کے معجزات و کمالات بھی سب نبیوں سے بڑھ کر ہے. لیکن یہ ہے اللہ کا پیارا بندہ جس کا نام محمد ہے، اور اللہ اکبر شان اس کی یہ ہے سب سے اولا اعلیٰ یہ بتانے کے لیے. اور میرا بھی عقیدہ یقیناً آپ کا بھی عقیدہ ہے، تو مل کر پڑھ لیتے ہیں نا. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت نے اور بھی اللہ اکبر با کمال کلام کہتے ہوئے کہا ہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا
لیے ہم سرکار کا ہر سال میلاد مناتے ہیں۔ اب بتائیے اگر عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کے لیے میلاد منایا جائے تو یہ بدعت ہے یا قرآن سے ثابت ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے، بس صرف فرق اتنا ہے۔ اس رحمان نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آ گئے وہ عظمت والے شان والے پیارے رسول، کن کے پاس؟ تمہارے پاس۔ کن کے پاس آئے؟ بولو تمہارے پاس۔ اب اللہ کی طرف سے جس کے پاس آئے ہیں نا وہی مانیں گے، وہی مانیں گے نا، وہی تسلیم کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، وہ تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین، سب سے زیادہ نفاست والا، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ اللہ اکبر وہ ذات جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ محبوب تمہارے اندر جلوہ افروز ہو گیا ہے، وہ آ گئے۔ یا اللہ کیا بن کر آئے؟ فرمایا نفاست کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ وہ آئے ہیں بھی بڑی شان والے۔ عزیز علیہ ما عنتم، بس یہی بات ذرا سمجھ لیجئے، میں نے کہا تھا نا وہ اپنی امت سے بڑا پیار کرنے آئے ہیں۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ پیار فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ، عزیز کا معنی ہے بھاری، ایسی چیز جس کے اندر آدمی دب جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب پر یہ چیز بڑی بھاری اور گراں گزرتی ہے۔ کون سی چیز؟ ما عنتم، جو تمہاری مشکل ہوتی ہے، تمہاری پریشانی، تمہارا کسی مصیبت میں پھنس جانا، تمہارا پریشانی کے اندر آ جانا، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پر بڑا گراں گزرتا ہے، میرے محبوب کو اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشکل، پریشان تم، پریشانی تمہاری، لیکن تمہاری پریشانی دیکھ کر میرا محبوب پریشان ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں میرے نبی کی یہ شان ہے، امتی پریشان ہو یہاں میرے محبوب کو تیری پریشانی کی خبر ہوتی ہے وہاں۔ یہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، اللہ اکبر، امتی جو فریاد کرے حالت زار میں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن پاک کے ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ اللہ اکبر، اسی الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امتی جو فریاد کرے حالت زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ مصطفیٰ کریم کو خبر نہ ہو جائے۔ یہ امتی یہاں تڑپتا ہے، اس کا تڑپنا یہاں ہوتا ہے اور خبر وہاں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے اگلے الفاظ کا ترجمہ کر لیں، پھر اسی سے پہ گفتگو ہوگی۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، میرا نبی تم پر حریص ہے،
بالمؤمنین، مومنوں پر حریص ہے۔ مومن کی تکلیف مصطفیٰ کریم کو برداشت نہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے لیے بڑے حریص ہیں۔ یا اللہ جب حریص ہیں تو ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اب دیکھیے آپ قرآن شریف پڑھیں نا تو قرآن شریف کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہے۔ اللہ کی صفات بھی ہیں رؤوف اور رحیم۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ رؤوف اور، بولو زور سے، اگر میری بات سمجھ آ رہی تو بولیے۔ رؤوف اور رحیم کس کی صفت ہے؟ اور اللہ نے یہ رؤوف اور رحیم کی صفت کے ساتھ کس کو یاد کیا ہے؟ کس کے آنے کے تذکرے کیے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو رؤوف اور رحیم فرمایا۔ اب رب بھی رؤوف اور رحیم، نبی بھی رؤوف اور رحیم، لفظ ایک الفاظ اس کے اندر ہر مکمل ایک جیسے، لیکن معنی کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کو کسی نے رؤوف الرحیم بنایا ہے؟ اللہ کو رؤوف الرحیم کسی نے بنایا؟ زور سے بولو، عقیدہ بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے جاؤ۔ اللہ کو رؤوف الرحیم کسی نے بنایا نہیں، خود بخود ہے، وہ خود مالک ہے رؤوف الرحیم۔ لیکن جب وہ چاہے اپنے نبی کو رؤوف الرحیم بنا دے، بنانے والا وہ ہے، جلنے والا تو ہے۔ وہ تجھے شرک یاد آ رہا ہے؟ محبوب کو اگر اللہ خود فرمائے محبوب حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جیسے میں کسی قبرستان کے اندر آ کر میں نے قرآن پڑھا، کہاں قرآن پڑھا ہوں آپ کے سامنے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک دن سرکار قرآن شریف پڑھ رہے تھے، ایک دن سرکار نے قرآن شریف پڑھا، سنیے ذرا، جن آ گئے۔ مکہ شریف میں جاؤ نا تو ایک بازار آتا ہے، چھپرا بازار، آگے جاؤ تو پھر ایک وادی آتی ہے جن، پہلے دور ہوا کرتی تھی، اب تو شہر کے اندر ہی ہے۔ سرکار ادھر گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرام ساتھ تھے۔ سرکار نے ایک جگہ پہ بیٹھ کر صحابہ کرام کو فرمایا تم ادھر چلے جاؤ۔ سرکار نے لکیر کھینچی اور وہاں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اور جب سرکار نے سورہ رحمان پڑھی نا، اللہ، تو پھر جب پہنچے نا اس پہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب سرکار نے یہ پڑھنا شروع کیا نا سورہ رحمان، تو وہ آواز آتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے پھر بتایا وہ جن بھی قرآن سن کر بڑی بڑی سبحان اللہ کہہ رہے تھے، تمہارے اندر ان سے بھی کم جذبہ ہے سبحان اللہ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم سبحان اللہ کہو، یہ جو اندر کا عشق ہوتا ہے یہ خود سبحان اللہ کہتا ہے۔ آج کل ہمارا عشق ہے لوگوں کے شعر و شاعری پر، کاش اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بلند آواز سے ادھر سے کہلوانی ہے، آمین، کیا کہو؟ آمین۔ قرآن جو ہے نا، قرآن جیسا کوئی کلام، قرآن جیسی کوئی کتاب، قرآن جیسا وفادار کوئی کلام نہیں۔ اس لیے قرآن پڑھا کر، قرآن سنا کر، قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر اللہ اکبر تیرا ایمان بڑھ جانا چاہیے۔ ہاں یہ نہیں کہ نعت خانی کرے تو کتنا اعلیٰ لکھنے والا ہو، کتنا بڑا ولی ہو، کتنا بڑا عالم ہو،
لیکن عالم کا کلام ٹھیک ہے، وہ قرآن و سنت کی ہیں روشنی کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن رب کے کلام جیسا تو نہیں نا۔ تو اس لیے قرآن سے زیادہ تعلق لگاؤ، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے لیے قرآن کے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ نے 10 نیکیاں رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو اللہ نے سرکار کو رؤوف الرحیم بنایا ہے۔ اب اس لیے وہ خود بخود سرکار رؤوف رحیم ہے، تو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو اب یہ دونوں کی برابری ہے؟ نہیں، برابری نہیں ہو سکتی۔ وہ بنانے والا، یہ بننے والا، تو فرق ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس رب نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو ملا دیا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے ذکر کے سے مصطفیٰ کریم کا ذکر جدا کر سکتے؟ بولو نہیں۔ جنہوں نے کرنے کی کوشش کی وہ کرتے کرتے مر گئے، آج تک ذکر مصطفیٰ ذکر اللہ کے ساتھ ہو رہا۔ کبھی مت تصور کرنا کہ اللہ کے ذکر کو نبی کے ذکر سے جدا کر دو، یا نبی کے ذکر کو رب کے ذکر سے جدا کر دو، نہ، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ذکر رب کے ذکر سے جدا نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ ابھی علامہ صاحب پیر صاحب کہہ رہے تھے نا قرآن کے الفاظ پڑھ کر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے لیے تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ محبوب ذکر بھی تیرے لیے کیا ہے۔ کیوں؟ یہ دیکھو رب کی محبوب کی قربت کا آپ ایک تصور قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا محبوب تیرا ذکر ہم نے اپنے لیے بلند کیا، نہیں، محبوب تیرا ذکر تیرے لیے ہم نے بلند کیا ہے۔ ذکر بھی تیرا، محبوب اس کو بلندی بھی دی ہم نے، کیوں؟ ہمارا ذکر تو کبھی کم تھا ہی نہیں۔ محبوب ہمارا ذکر تو کبھی کم تھا ہی نہیں، اس کے اندر تو کوئی پستی تھی نہیں۔ محبوب ایک وقت تھا تو نہیں تھا، ہم نے چاہا کہ اپنی ربوبیت کی پہچان کرائیں، فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدًا، ہم نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرما دیا۔ یہ میلاد مصطفیٰ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اگر میلاد کا ذکر ہوتا ہے تو ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ رب کی ربوبیت کی پہچان ہوتی ہے۔ جو کہتے ہیں نبی کا میلاد نہ کرو، وہ چاہتے ہیں رب کی پہچان نہ ہو، اور اللہ نے تو اپنے محبوب کو پیدا اس لیے کیا ہے، پیدا اس لیے کیا۔ محبوب ہم نے آپ کا نور پیدا اس لیے کیا کہ تاکہ میری ربوبیت کی پہچان ہو۔ اے محبوب تیری عظمت کو سلام، تو صرف ہمارے ایمان کی پہچان نہیں
بلکہ رب کی ربوبیت کی بھی پہچان ہے۔ تو اس محبوب کا جو اتنا پیارا ہو، جسے اللہ اپنی ربوبیت کی پہچان بنائے، تو اگر ہم اس کا میلاد نہ منائیں تو پھر کیا کریں؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا۔ جب سرکار کی بارگاہ کے اندر یہ الفاظ قرآن کی یہ صورت لے کر جبرائیل امین حاضر ہوا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن پڑھ کر سنایا، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر بھی یہی سوال کیا، یا اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے اللہ مجھے ارشاد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل، میں نے عرض کی یا رب جلیل، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، اس کا مطلب یہ ہے بتا دینا، اعلان کر دینا محبوب، جس جگہ پر میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے اللہ اکبر، جنت کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کریم کا ذکر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے عرش کی اللہ اکبر، ساتھ پر اس کے پائے پر اللہ اکبر، جنت کے درختوں کے پتوں کے اندر اللہ اکبر، حور و غلمان کی آنکھوں کے اندر، ایک آنکھ کے اندر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ، تو دوسری آنکھ کے اندر لکھا ہوا محمد رسول اللہ ہے۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب، جنت کے اندر سرکار کا ذکر، اللہ کی اس مخلوق کے اندر، عالم بالا کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ محبوب کا ذکر۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا آدم اب زمین پر جاؤ، اور وہاں جا کر اللہ اکبر، ہم نے تجھے اس لیے بھیجا، تیری بیوی کو اس لیے بھیجا کہ ہم نے تجھ سے اپنی ساری مخلوق انسانیت کو پھیلانا۔ خود ارشاد فرمایا، قرآن شریف پڑھ دوں؟ جو تھک گئے نا میری طرح وہ ہاتھ بلند کر لیں۔ واہ ماشاء اللہ، میں تو بوڑھا ہوں، تھک گیا ہوں، آپ تو جوان آدمی ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ید اللہ اور اپنی قدرت کے ساتھ اللہ نے پیدا فرمایا، جسم تیار کیا، روح پھونک دی، جسم تیار ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، اور پھر زمین پر جب بھیج دیا تو آ گئے نا، یہ زمین پر اتر کر آئے، اور وہ جو دشمن تھا اس کو اللہ نے پھینک دیا۔ اللہ نے ان کو بھیجا، اتارا، اور اللہ نے اس کو بھگایا۔ یاد رکھیے میرے الفاظ توجہ سے سنتے جائیے گا۔ اللہ نے ان کو اتارا، فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، فرمایا اهبطوا، اتر جاؤ آرام سے۔ اور جب اس ملعون کی باری آئی تو فرمایا اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ اللہ نے اس کو بھگایا، اللہ نے اس کو پھینک دیا۔ کیوں؟ اپنوں سے پیار ہوتا ہے، ان کو بھیجا جاتا ہے، اور جو دشمن بن جائے اس کو بھگایا جاتا ہے۔ بس یہ فرق ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے پیاروں کے آنے کے ذکر کیے، ان کو بھیجنے کے ذکر کیے، اور جب ادھر سے اللہ نے جنت سے اس کو اللہ اکبر، صرف اللہ نے اس کو اتارا نہیں، اللہ نے اس کو بھگایا۔ تو اب جو جنت سے بھاگا ہوا ہے
اس کی جنت، اس کی پھر جماعت جنت میں جا سکتی ہے؟ اچھا پتہ ہے جب وہ نیچے آ گیا تو وہ آج تک ہی اسی اکڑو کے پن کے اندر ہے، اسی تکبر کے اندر ہے. لیکن جن کو رب نے پیار سے اتارا پھر انہوں نے آسمان کی طرف منہ نہیں کیا، روتے رہے روتے رہے روتے رہے. ایک دن خیال آیا آدم کب تک تو روتا رہے گا، ذرا جنت کے اندر جو عالم تصور کے اندر تصور کر، کیا کیا تم نے دیکھا تھا. خیال آیا وہ اللہ تعالیٰ کا نام دیکھا تھا نا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. بس جب دل کے اندر یہ خیال آیا نا کہ میں نے دیکھا تھا، فوراً رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بخشش فرما دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم کیف عرفت یا آدم، اے آدم تو نے کیسے پہچانا؟ عرض کہ یا اللہ جب تو نے میرا جسم تیار کیا، میرے جسم کے اندر روح پھونکی، میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو تیرے عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں سمجھ گیا کہ جو نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھ لیا ہے تیری بارگاہ کے اندر سب سے پیارا نام اور ذات بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم صدقتا، تو نے سچ کہا. اگر میں نے اس کو پیدا نہ کیا ہوتا تو آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، زمین و آسمان نہ بناتا، جنت و دوزخ نہ بناتا. میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس لیے کہ میں نے اس محبوب کو پیدا فرمایا. جب ہم یہ بات سناتے ہیں کہتے ہیں اوہ یہ سب کچھ نبی کی وجہ سے بنا، یہ کتنی غلط بات ہے. کیا کہتے ہیں یہ سب کچھ تو اللہ کا، اللہ نے اپنے پیدا کیا. تو بے وقوف تو قرآن نہیں پڑھتا، قرآن پڑھا کر. اگر ہم یہ کہہ دیں کل کائنات کو اللہ نے اپنے نبی کی وجہ سے پیدا کیا، نبی کے لیے پیدا کیا، تو کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ غلط ہے. کبھی قرآن صحیح معنی پڑھ کر دیکھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اللہ نے زمین کے اندر جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے. اگر زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ تیرے لیے پیدا ہو سکتا ہے تو یہ سارا کچھ مصطفیٰ کریم کے لیے پیدا نہیں ہو سکتا. تو آؤ اس محبوب کے دامن سے وابستہ ہوں تو وہ محبوب اتنا کریم ہے، تیری مشکل اس پہ بڑی گراں گزرتی ہے. بس اسی پر دو تین باتیں عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے آپ کا کتنا پیارا دوست ہو، آپ سے پیار کرنے والا ہو، آپ کا خیر خواہ ہو، جب تک آپ کی مشکل کا اس کو علم نہیں ہوگا اس وقت تک وہ پریشان ہوگا. بولیے مثال کے طور پر میرا استاد، میرا مربی، مجھ سے پیار کرنے والا، مجھ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے، میری کوئی تکلیف وہ برداشت نہیں کر سکتا. میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر مجھے کوئی تکلیف ہو تو جب تک ان کو پتہ نہیں چلے گا وہ دور ہوں تو بتائیے اس وقت تک جب تک ان کو علم نہیں ہوگا وہ پریشان نہیں ہوں گے نا. پریشانی اس وقت آئے گی جب انہیں علم ہوگا. ہائے ہائے کبھی یہ قرآن کے الفاظ پڑھ کے غور کر لیتا. اللہ فرماتا ہے اے امتی تیری مشکل نبی پر گراں گزرتی ہے. ارے مشکل تیری یہاں آئے دوسری جگہ پر آئے، نبی تو آج بھی روضہ اطہر کے اندر ہے.
ادھر تجھے تکلیف ہوتی ہے، مصطفیٰ کریم کو علم ہو جاتا ہے۔ اور یہ علم کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ علم اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہوتا ہی وہی ہے، نبی ہوتا ہی وہی ہے جو اس چیز کا علم رکھتا ہے جس چیز کا علم آپ کو اور مجھے نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ جو ہمارے بزرگوں نے کہا نا، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ذکر بھی تو ہو جائے نا، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ وہ محبوب علیہ السلام اللہ اکبر دنیا میں جب تشریف لے آئے تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، اور سرکار علیہ السلام پوری اللہ کی مخلوق کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح رائی کا دانہ ہتھیلی کے اوپر ہو۔ اور دیکھ لیجئے سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں زویت لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے روئے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا، فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا ہے۔ زویت لی الارض، پوری زمین لپٹ گئی، سرکار نے سب کچھ دیکھا ہے۔ تو زمین سے باہر ہے یا زمین کے اندر ہے؟ تو کہیں بھی رہے لیکن نبی کی نگاہ نبوت میں رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ تو ہمارا ظاہری جسم ہے نا، ایمان اندر چھپا ہوا ہے۔ ایمان اندر کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے۔ قیامت کے دن سرکار علیہ السلام صرف اللہ اکبر ہماری ظاہری اعمال کی ہی گواہی نہیں دیں گے، بلکہ مصطفیٰ کریم ہمارے ہر آدمی کے ایمان کی کیفیت کی بھی گواہی دیں گے۔ اللہ ہاں، علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی کے اندر دوسرے پارے کی اس آیت کے بعد لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سرکار ہم سب پر کیا ہے؟ گواہ ہیں۔ گواہی سرکار دیکھ کر دیتے ہیں، بن دیکھے سرکار گواہی نہیں دیں گے۔ تو سرکار علیہ السلام کی امت کا کوئی فرد کہیں پریشان ہو، مصطفیٰ کریم کو خبر ہوتی ہے اس کی، اور پھر سرکار اس کی جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا سے تو پھر اس کی مشکل کو حل بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال واقعہ ایک سنا دیتا ہوں، اور وہ صرف ہم ہی نہیں، یہ جو ہمارے بھائی بیچارے بسترے اٹھا کے تبلیغ کرنے آتے ہیں نا، ہماری مسجدوں میں بھی کبھی کبھی گھس جایا کرتے تھے، آج کل تو اللہ تعالیٰ نے جان چھڑوا دی ان سے۔ وہ تبلیغی جماعت والے، ان کی کتاب ہے فضائل اعمال، آپ اس کو پڑھا کریں۔ اس کے اندر پہلے ہوا کرتا تھا فضائل درود شریف کا پورا ایک چیپٹر تھا، وہ آج کل پہلے انہوں نے نکال دیا تھا، سنیں آج کل جو ہے تبلیغی نصاب والوں کے پاس جو آ رہی ہے اس کے اندر پھر فضائل درود شامل ہے۔ اس کے اندر
انہوں نے واقعہ لکھا ہے سعادت الدارین کے حوالے سے اور دیگر کتابوں کے حوالے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی تھے جو سرکار علیہ السلام پر بڑی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتے تھے. اللہ نے توفیق دی، بیٹے کو ساتھ لگایا، حج کے لیے روانہ ہو گئے. جاتے جاتے آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں ایک پہلے سفر ہوا کرتا تھا پیدل سواریوں پر. کسی جنگل میں گئے، وہاں انتقال ہو گیا. کسی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. بیٹا پریشان ہو گیا، کیا ہو گیا؟ میرا ابا جان تو بڑے نیک تھے، درود شریف پڑھتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ اب پریشان، ابا جان کا انتقال ہو گیا. بیابان ہے، جنگل ہے، کدھر جاؤں؟ اللہ اکبر. بس اسی سوچ میں بیٹھے 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 پریشانی کے عالم میں. آپ کو پتہ ہے کہ نیند جب غالب ہوتی ہے تو وہ تو پھر سولی پہ بھی آ جاتی ہے. اس کو نوجوان کو نیند آ گئی. ادھر نیند آئی، ادھر قسمت جاگ اٹھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا. اللہ اکبر. پیارے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے اللہ اکبر اس اپنے عاشق کے چہرہ انور سے کپڑا اتار کر اپنا رحمت والا ہاتھ پھیرا. پھر کیا تھا، وہ ساری سیاہی دور ہو گئی. اللہ اکبر. سورج کی طرح اس کا چہرہ چمکنے لگ گیا. بیٹے نے خواب کے اندر دامن پکڑا. حضور آپ کون؟ فرمایا یہ ہم پر درود شریف پڑھتا تھا، یہ ہمارا امتی ہے، میں اس کا نبی ہوں. آج جب اس کا درود و سلام نہیں پہنچا نا تو میں نے فرشتے سے کہا وہ ہمارے فلاں عاشق کا درود و سلام کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں جگہ پہ اس کا انتقال ہو گیا. لو اس کے انتقال کی خبر دینے پر میں اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے آ گیا ہوں. بیٹا پریشان نہیں ہو، صبح ہونے دے. تو دیکھے گا ادھر سے ادھر سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق بندے آنا شروع ہو جائیں گے. وہ سارا اہتمام بھی کریں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے، تیرے ابا جان کی تدفین بھی کریں گے. فرماتے ہیں بس آنکھ کھل گئی، دیکھا تو وہی منظر تھا. ابا جان کا چہرہ چمک رہا ہے. اللہ اکبر. یہ تو واقعہ مولانا صاحب نے لکھا، زکریا صاحب نے. چلو اس سے آگے بھی چلتے ہیں. دروشی پڑھی اللہ علیہ وسلم. ایک حبیب دیکھ کر کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. آؤ ہمارے پاک و ہند کے اندر چاہے اللہ اکبر علماء دیوبند ہوں، علماء بریلوی ہوں، علماء اہل حدیث ہوں، کوئی بھی اللہ اکبر مکتبہ فکر کا جو بھی حدیث شریف پڑھتا پڑھاتا ہے، سب محدثین کے استاد حضرت شام کے عزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں میں نبی کا میلاد ہر سال منایا کرتا تھا. یہ میلاد ہم نہیں بنا رہے، پہلے بھی بزرگ مناتے تھے. فرماتے ہیں کہ ہر سال نبی کا میلاد کرتا تھا، لوگوں کو بلاتا، جمع کرتا، بہترین کھانے پکاتا، لوگوں کو کھلاتا. ایک سال کیا ہوا، وہ پریشان تھا، سفر میں تھا. دن آگے سرکار کے میلاد کے. میرے پاس زیادہ کچھ تھا نہیں، ایک چادر تھی وہ میں نے بیچ دی. اس کے بدلے کے اندر میں نے چھولے بھنے ہوئے خرید لیے. فرماتے ہیں کہ پھر نبی کا ذکر میلاد کیا. عالم تھے نا باہم، سرکار کا میلاد سنایا. میرے آقا دنیا میں ایسے تشریف لائے، سرکار کے آنے پر یہ ہوا وہ ہوا. سارے سرکار کے ذکر میلاد کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کھانا تو تھا نہیں، اس وقت تنگ دستی تھی میرے پاس، وہ چنے تھے بھنے ہوئے، میں نے محفل کے اندر تقسیم کر دی. اللہ اکبر. بس یہ کام کر کے ہم تو فارغ ہو گئے نا. لیکن پھر رات ہوئی، مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا. میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے دامن کے اندر کوئی چیز ہے، سرکار اس کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا عبدالعزیز آج تو نے ہمارا ذکر میلاد سنانے کے بعد اللہ اکبر ہمارے لیے جو
تو نے اپنے اللہ اکبر ذکر مصطفیٰ کے بعد میرے میلاد کے بعد تو نے چھولے بھنے ہوئے تقسیم کیے، ہماری بارگاہ کے اندر آئے، ہمیں بڑے پسند آ گئے۔ یہ تیرے وہ چھولے ہیں ہماری بارگاہ، اور تم محبت سے اگر چنے بھی تقسیم کرے مصطفیٰ کریم ان کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ ہاں ہاں، اگر کوئی مشکل آ جائے تو پریشان نہیں ہونا۔ علماء دیوبند نے بھی اس کی شرح لکھی ہے، ہم تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ کون سا؟ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ قصیدہ بردہ شریف آپ جانتے ہیں، یہ علامہ شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا، یہ آج کا نہیں، یہ سینکڑوں برس پہلے کا ہے، اور وہ مصر کے اندر رہتے تھے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے کہتے تھے۔ اور بادشاہوں کے قصیدے پڑھنے والوں، چھوڑو بادشاہوں کے قصیدے، آؤ جو سارے نبیوں کا امام ہے اس کا قصیدہ پڑھو، آؤ اس کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرو۔ دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے پڑھ پڑھ کر تمہاری قبر روشن نہیں ہوگی۔ اگر مصطفیٰ کریم کا ایک دن محبت سے قصیدہ پڑھ دیا، قبر بھی روشن، مشکلات بھی آسان۔ وہ بھی تو بادشاہوں کے قصیدے پڑھتے تھے، بیمار ہو گئے، فالج ہو گیا، اب تو بادشاہ پوچھنے بھی نہیں آتے۔ پہلے تو بڑے نذرانے ملتے تھے، اب نذرانے بھی ختم، پریشان ہو گئے، کہنے لگے اوہو بڑا برا کیا اپنے ساتھ، کاش کہ مصطفیٰ کریم کی ہی ثناخوانی کرتا رہتا۔ چلو کم از کم اور نہیں تو آخرت تو سنور جاتی ہے۔ بس اسی حال کے اندر انہوں نے ایک قصیدہ لکھا جس کے 160 یا کم و بیش اشعار ہیں عربی کے اندر لکھ کر، اس کے اندر یہ شعر بھی ہے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ یا رسول اللہ، اس مشکل عالم کے اندر میرا کون ہے تیرے سوا، کون ہے تیرے سوا؟ اللہ اکبر، یہ قصیدہ لکھ کر، اللہ اکبر پڑھ کر اپنے گھر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر رات کو سوئے، قسمت جاگ اٹھی، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھا فرمایا اور فرمایا اللہ اکبر، بصیری آؤ تمہیں ایک میں چادر تحفے میں عطا کرتا ہوں۔ سرکار نے چادر دی، جسم پہ ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گئے، بالکل صحت مند۔ صبح اٹھے، صحت مند ہو کر بیٹھ جائے، گئے تو سامنے ایک اللہ تعالیٰ کا ولی مل گیا، سرکار کی مجلس کے اندر رات کو بیٹھنے والا مل گیا۔ فرماتے بصیری ٹھیک ہو گئے؟ جی حضور۔ چلو جو رات قصیدہ تم نے سرکار کو سنایا تھا وہ سنا دو۔ میں نے تو اکیلے میں لکھا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ او میاں، یہ محبوب وہ ہیں جو سب کی خبریں رکھتے ہیں۔ ہاں، آؤ اس نبی کا میلاد محبت سے۔ بس آخری 2 جملے سنو۔ میلاد منانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ نبی کی شانیں، مقامات، سرکار کے فضائل بتائے جائیں، اور ساتھ دعوت دی جائے اس نبی کی اتباع کرو، اس نبی کی اتباع کرنے سے رب کے محبوب بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ رب کے۔ ہر کوئی چاہتا نا میں رب کا محبوب بنوں، اور محبوب الہی بننا ہے تو مصطفیٰ کریم کے غلام بنو۔ تو محبوب الہی بننے کے لیے نبی کی غلامی میں نماز پڑھنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ بولو، نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اچھا، رمضان شریف کا مہینہ آ جائے، روزے فرض ہو جائیں، رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے؟ زکوٰۃ، آدمی کے پاس مال ہو، سال گزر جائے تو زکوٰۃ اگر فرض ہو جائے تو ادا کرنی چاہیے نہیں؟ کرنی چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اس لیے کہ میری مخلوق میری محبوب بن جائے۔ کس کی محبوب بن جائے؟ لیکن رب کی محبوب بننے کے لیے غلامی رسول لازمی ہے۔ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بن جائیں، لیکن ہماری مجبوری یہ، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بننا ہے
تو میرے محبوب کے بن جاؤ. کس کے بن جاؤ؟ میرے محبوب کے بن جاؤ. تو بس جو محبوب کے بن گئے وہ خود رب کے بن گئے. جو محبوب والے ہو گئے محبوب الہی ہو گئے. اور آج بھی ان کے تذکرے ہو رہے ہیں. تو بس میں اتنی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کا میلاد منانے والوں، نبی کا صرف میلاد ہی منا کر کامیابی مت سمجھ لو. کامیابی مکمل اس وقت ہوگی جب ہم اتباع رسول بھی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانے، اللہ کے رسول کا حکم مانے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. تو آؤ، اگر بڑی کامیابی حاصل کرنی ہے تو نبی کا میلاد بھی مناؤ، نبی کے اعمال بھی اپناؤ. نبی کا میلاد بھی مناؤ، نبی کی اللہ اکبر لائی ہوئی شریعت پر، دین پر عمل کر کے پھر دنیا کے اندر بھی رب کی رحمتیں حاصل کرو، اپنی قبر کو بھی روشن کرو اور آخرت کی بھی کامیابی حاصل کرو. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے ان چند کلمات کو قبول فرمائے. آپ سب کا آنا، انتظام کرنا اللہ قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ. آقا سیدی یا رسول اللہ، وقت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، دیکھ کر روزہ پیارا، دیکھ کر روزہ پیارا، پھر پڑھے خادم تمہارا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. آرزو رب یہ پوری کر، ہم درے آقا میں جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر کہے سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئی، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئی، مکی کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے بھی جدھر دیکھا سرکار
نظر آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الفاتحة دعا سے پہلے ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں انشاءاللہ الرحمن 26 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بخاری گراؤنڈ میں عظیم الشان سالانہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور 11ویں شریف کی محفل پاک کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس میں مقامی علماء اکرام ثنا خواں حضرات کے علاوہ مناظر اسلام عمدۃ المحققین رئیس المتکلمین استاذ العلماء مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المجید خان صاحب سعیدی رضوی آف رحیم یار خان خصوصی خطاب فرمائیں گے میزبانی کا شرف بھائی محمد سعید نقشبندی طاہری صاحب میزبانی کا شرف حاصل کریں گے آج کے پروگرام کی طرح اس پروگرام کو بھی بھرپور طریقے سے آپ نے کامیاب بنانا ہے اور دعا سے پہلے میں اپنے انجمن کے ان نوجوانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں صرف ایک دن کی محنت سے کل ہم نے پروگرام تشکیل دیا بغیر کسی اشتہار اور پمفلیٹ کے ان بچوں نے محنت کی اور اس روڈ کو 12 ربیع الشریف کے حوالے سے سجانے میں جنہوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا محمد وقاص عدنان خرم عرف منا بھائی سجاد عرف سجو محمد عرفان بابر عرف منا حماد مہتاب حمزہ علی وجاہت عادل حمید بھائی نعیم مرزا بیگ صاحب زاہد حسین قریشی صاحب محمد عاقب ان کے علاوہ اہل محلہ میں سے جن احباب نے تعاون فرمایا ہم اب تمام احباب کے مشکور و ممنون ہیں اور ان بچوں کی شب و روز محنت ہے اللہ رب کائنات ان بچوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور آج ہی ہمارے اسٹیشن روڈ پر 2 فوتگیاں ہوئی ہیں اس کے باوجود بھی الحمدللہ بھرپور طریقے سے آپ نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا وقار بھائی کے والد گرامی محمد الیاس صاحب آج ان کا انتقال ہوا ہے ان کے لیے بھی خصوصی طور پر آپ دعا فرمائیں اور ہمارے ریلوے ڈرائیور آفتاب احمد عرف سادو بابا وہ بھی آج انتقال کر گئے ہیں اس اسٹیشن روڈ پر ہی ان کی مغفرت کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا فرمائیں اور ہمارے وہ بزرگ جو ہماری ایسی محافل کی زینت ہوا کرتے تھے بابا محمد اسلام صاحب قاضی امیر الدین صاحب بھائی محمد ریحان صاحب کے والد گرامی اور دیگر اسٹیشن روڈ کے عمران قریشی صاحب بھائی سلیم صاحب لائق صاحب اشفاق مغل صاحب دیگر ہمارے جتنے بھی بزرگ نوجوان
اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تمام کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور خصوصی طور پر جو پچھلے سال اس جگہ کو سجانے میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا، ہمارے ساتھ جھنڈیاں لگا رہے تھے، لائٹنگ کر رہے تھے، منہ خرم اور منا بائی کے والد گرامی بابو تبسم صاحب، وہ بھی آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ دعا فرمائیں کہ خالق کائنات اس عظیم محفل کا صدقہ ان کی تربت پر بھی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور خصوصی طور پر تعاون کیا ہے ہمارے نوجوان حماد مہتاب نے، اس محفل کے سجانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور محمد نعیم نے۔ اللہ رب کائنات آپ کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اعلان سماعت فرما لیں۔ محفل میلاد مصطفیٰ اور تقریب سعید ختم قرآن شیرازی مدرسہ خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا بدر الدین نقشبندی صاحب، یہ شیرازی مسجد میں ہے۔ 22 ستمبر کو یہ پروگرام بروز اتوار منعقد ہو رہا ہے۔ تمام مشتاقان مصطفیٰ سے گزارش ہے اس پرنور محفل پاک میں شرکت فرما کر اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ تمام احباب کے لیے دعا فرمائیں، بالخصوص جو مرحومین وصال فرما گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے۔ دعا سے قبل ایک اعلان میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہمارے دینی ماحول میں اور ہمارے ایمان کا جو مسئلہ چل رہا ہے، سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت کے متعلق سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جس میں اس نے غیر مسلم قادیانیوں کو تبلیغ کرنے کا حق دینے کی بات کی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج صاحب نے وعدہ تو کیا ہے، لیکن ابھی تک اس وعدے پہ عمل نہیں کیا کہ مفصل فیصلہ لکھ کر اور اپنی باتوں کو اس نے یوں سمجھ لو کہ اس سے برات کا اعلان نہیں کیا، مفصل فیصلہ نہیں دیا، اور اس بات کو بھی تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے اندر مختلف مقامات پر ختم نبوت کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ حیدرآباد کے اندر مارکیٹ چوک پر 27 ستمبر یعنی اسی مہینے کی 27 تاریخ آنے والا جمعہ بعد نماز عشاء عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس ختم نبوت کانفرنس حیدرآباد شہر کے اندر جو جمعے کے دن بعد نماز عشاء ہوگی، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں شریک ہوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اور سرکار کی ناموس رسالت کی حفاظت کا اللہ اکبر اس عمل کے اندر شریک ہو کر آپ بھی اللہ کے محبوب کی نگاہ رحمت کے مستحق بن کر کل قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ کے حقدار بنے۔ 27 ستمبر بروز جمعہ بعد نماز عشاء بالخصوص علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ اپنا وقت نکال کر ضرور تشریف لائیے، اپنے احباب کو لائیے۔ اللہ ہم سب کو مل کر سرکار کی ختم نبوت کے قانون کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کر اس ملک کے اندر محبوب کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و ناموس کی حفاظت کی سعادت عطا فرمائے۔ دعا کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، اس پیاری محفل ذکر مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تیری مقدس کتاب کی تلاوت کی گئی، نعت شریف پڑھی گئی، الہ العالمین درود و سلام پڑھا گیا، ذکر و اذکار کیا گیا، تیرا ذکر ہوا، تیرے محبوب کا ذکر ہوا۔ الہ العالمین جو بھی لنگر وغیرہ کا اہتمام و انسلام کیا گیا،
جو منگایا گیا پکایا گیا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین اپنی شایان شان اس پوری محفل کا ثواب عطا فرما اور جو ثواب تو عطا فرمائے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم حضور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب عطا فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جميع انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام کو ثواب عطا فرما سرکار علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کو ثواب عطا فرما سرکار علیہ السلام کے ازواج مطہرات اہل بیت اطہار تمام صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین کو اس کا ثواب عطا فرما تمام تابعین تبع تابعین صدیقین شہداء صالحین ائمہ مجتہدین تمام اولیاء کاملین بزرگان دین تمام علماء صلحاء کو اس کا ثواب عطا فرما کر جمیع حاضرین کے جمیع مومنین مومنات کو اس کا ثواب عطا فرما الہ العالمین حضرت مولانا مشتاق صاحب نے جن جن احباب کا نام لیا جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان سب مرحومین کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما یا رب العالمین تمام سرکار کی امت کے جتنے بھی مومن مومنات اس دنیا سے چلے گئے ان کو اس کا ثواب عطا فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے ان سب کو درجہ بدرجہ ثواب عطا فرما کریم اس محفل پاک کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما اے اللہ اس پیاری محفل کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما سب مسلمانوں کو خوشحالیاں عطا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما جو بے مراد ہیں ان کی نیک مرادیں پوری فرما یا رب العالمین جن کا اپنا گھر نہیں اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما اے اللہ بے زروں کو زر عطا فرما اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نارینہ عطا فرما میلاد کی برکات سے اے اللہ ہمارے ملک کے اندر الہ العالمین امن و سکون عطا فرما ہمارے ملک کے اندر خوشحالی عطا فرما اے اللہ ہماری کھیتوں کو سرسبز و شاداب فرما اے اللہ ہماری صنعتوں کو الہ العالمین رواں دواں فرما اے اللہ ہمارے ملک کے اندر جو مہنگائی کا عذاب ہے اللہ اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما اے اللہ ہر مسلمان کے گھر کے اندر خوشحالی عطا فرما رزق کے اندر فراوانی عطا فرما اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا اے اللہ ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا اے اللہ ہماری مسجدوں کو نمازیوں سے آباد فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو نیک اولادوں سے آباد فرما اے اللہ ہمارے محلوں کو نیک نوجوانوں سے آباد فرما اے اللہ ہمارے بازاروں کو تجارت اور ایماندار تاجروں سے آباد فرما اے اللہ ہمارے خشک دریاؤں کے اندر پورا سال رحمت کے پانی کی روانیاں عطا فرما اے اللہ ہمارے ملک کے اندر جو آئے دن نئے نئے فتنے ہیں اے اللہ ان فتنوں سے نجات عطا فرما اے اللہ ہمارے امور مملکت چلانے والے دیانت دار نیک صالح اے اللہ حکمران نصیب فرما اے اللہ پاکستان کے اندر الہ العالمین دین مصطفیٰ قبول بالا فرما قانون نظام مصطفیٰ کا نفاذ عطا فرما اے اللہ پاکستان کی عدالتوں کو عدل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس ملک کے اندر عدل و انصاف قبول بالا فرما اے اللہ تیرے نبی کے دیوانے تیرے نبی کا میلاد منانے والے تیرے نبی کا ذکر پاک سننے والے یہ موجود ہیں اللہ ان سب کی نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما اے اللہ بقیہ زندگی بھی شان والی عطا فرما جب اس دنیا سے جائیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمانا مرتے وقت اے اللہ عادل انصاری صاحب کی والدہ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اور بھی جتنے احباب بیمار ہیں یعقوب صاحب بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما اے اللہ ہمارے مولانا مشتاق صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو ان کے احباب کو اس پورے محلے کو اے اللہ اپنی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما ذکر مصطفیٰ کی برکت سے اللہ ان سب کی جو بھی نیک حاجات ہیں پوری فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار الہی عاقبت محمود گرداں
برائے بودرا نابود گرداں، شر دشمنا محفوظ گرداں، تو فیل انبیاء او نیک مرداں۔ الہی دکھا دے ہم سب کو مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں ہم کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ الہی خطا کارم سیاہ کارم ولیکن رحمت ترا امید دارم۔ الہی تو آسان کنی مشکلات، تو فعل محمد علیہ الصلاۃ۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا رب جمعا طلبنا منك مغفرہ وحسن خاتمة یا مبدئ النعم، ببرکت ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول اللہ۔ تمام احباب 5 آدمیوں کے حلقے بنا لیں اور نظم و ضبط کے ساتھ آپ لنگر تناول فرمائیں۔ میں تمام ائمہ مساجد کا شکر گزار ہوں کہ تمام ہماری ریلوے کالونی کے ائمہ مساجد اس محفل پاک میں تشریف لائے، اس محفل کو زینت بخشیں۔ اللہ رب العالمین آپ تمام احباب کے علم، عمل میں، عزت میں مزید برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ بھی تشریف۔ ہمیں دیجیے اب اجازت، اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت، اب ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ اللہ حافظ۔